جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے ظاہر اور چہروں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت دیکھے تو وہ تمہارے دلوں کی نیتوں اور حالات کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ میرے بندے نے عمل کیسا کیا ہے، میرے بندے نے نیکی کس ارادے سے کی تھی۔ تو تمہارے ظاہر کو رب نہیں دیکھتا کہ کوئی گورا ہے یا کوئی کالا ہے، کوئی خوبصورت ہے یا کوئی تھوڑی خوبصورتی والا ہے، کوئی عربی ہے یا کوئی اجمی ہے، کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے، کوئی جیسا بھی ہے، رب کائنات خالق ذوالجلال کو اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن رب آپ کے اور میرے دلوں کی طرف ضرور دیکھتا ہے۔ ان دلوں کو رب کائنات ضرور اپنی نگاہ میں رکھتا ہے کہ دیکھو تو صحیح میرا بندہ کیسا ارادہ اور نیت اور دل لے کے میری بارگاہ میں آ رہا ہے، کیونکہ رب کائنات کی بارگاہ میں دلوں کو دیکھا جاتا ہے، اور دل سالم اور دل اگر پاک ہو تو کالے حبشی کو پکڑ کے بھی کعبے کی چھت پہ پہنچا دیا جاتا ہے، دل اور نیت صاف ہو تو بلال حبشی کو حوروں کی سردار بھی دے دی جاتی ہے، اور چلتے بلال مکہ کی سرزمین میں ہیں تو پاؤں کی آہٹ اور آواز وہاں جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو وہاں شکلوں کو نہیں دیکھا جاتا، نہ دولت اور روپے پیسے کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی کی امیری اور فقیری کو دیکھا جاتا ہے، اگر رب کی بارگاہ میں دیکھا جاتا ہے تو نیات قلوبکم، تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان کیسا دل لے کے میری بارگاہ کی طرف جو ہے وہ آ رہا ہے۔